بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح میں سے آج کا ہمارا سبق انواع الحال ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے حال اور ذوالحال کی تعریف پڑھ لی تھی کہ حال وہ اسم ہے کہ ذوالحال کی، ذوالحال یعنی حال وہ اسم منصوب ہے کہ جو ذوالحال کی حالت یا اس کی ہیئت کو بیان کرتا ہو۔ ذوالحال پھر عام ہے، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حال جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حال کی انواع ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مفرد جب نہ ہو اور یہ جملہ ہو تو اس وقت پھر ایک رابط کی ضرورت ہے کہ جو حال اور ذوالحال کو آپس میں جوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور رابط جو ہے وہ تین طرح سے آتا ہے، صرف واو آ سکتا ہے، واو اور ضمیر دونوں آ سکتے ہیں، اور واو آ سکتا ہے، ضمیر آ سکتا ہے، اور واو اور ضمیر دونوں بھی آ سکتے ہیں۔ مثالیں ہیں، رجع القائد منصورا، قائد واپس آیا اس حال میں کہ وہ منصور تھا، کامیاب تھا۔ رکبنا البحر ہائجا، ہم سمندر پہ سوار ہوئے اس حال میں کہ سمندر جو ہے وہ اس میں ہیجان تھا، یعنی اس میں مستی تھی۔ لا تأکل الطعام حارا، تم کھانے کو نہ کھاؤ اس حال میں کہ وہ گرم ہو۔ اس کے بعد ہے حضر الضیوف والمضیف غائب، مہمان تو آ گئے لیکن حال یہ تھا کہ مضیف غائب تھا، جو میزبان تھا وہ نہیں تھا۔ اصطفت الجنود سیوفہم مشہورۃ، فوج جو ہے وہ اس نے صفیں بنا لی اس حال میں کہ ان کی جو تلواریں تھیں وہ نیام سے باہر تھی، مشہور تھی۔ لا تأکل الفاکہۃ وہی فجۃ، تم میوے کو نہ کھاؤ اس حال میں کہ وہ ابھی کچا ہو، پکا نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں ان مثالوں میں کہ اوپر والے میں قائد منصورا، رجع القائد منصورا، یہ منصورا اسم ہے، مفرد ہے، اور یہ حال ہے قائد فاعل کا، ٹھیک ہے۔ اور رکبنا البحر ہائجا، یہاں پر ہائجا یہ بھی اسم ہے، منصوب ہے، اور یہ البحر کے لیے جو کہ مفعول بہ ہے اس کے لیے یہ اسم ہے، عفواً حال ہے۔ اور لا تأکل الطعام حارا، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے حضر الضیوف والمضیف غائب، یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب جملہ آئے، جملہ اسمیہ، المضیف غائب یہ جملہ اسمیہ ہے، اور ایسے ہی سیوف مشہورہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور وہی فجۃ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ جب جملہ آئے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا کوئی اور جملہ ہو، تو ان کے درمیان میں پھر ایک رابط کی ضرورت ہے۔ تو والمضیف اور سیوفہم اور وہی، تو یہ جو روابط ہے یہاں پر یہ ذکر کیے گئے کہ واو ہے پہلے والے جملے میں، دوسرے میں ہم ضمیر ہے، اور تیسرے میں واو اور ضمیر دونوں ہیں۔ اس کے بعد ہے غاب اخوک وقد حضر جمیع الاصدقاء، یہ بھی ایسے ہی ہے، آپ کا بھائی تو آ گیا، آپ کا بھائی نہیں آیا، باقی تمام اصدقاء آ گئے۔ تو حضر یہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ بھی حال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس میں بھی ایک رابط کی ضرورت ہے، تو وہ رابط یہاں پر واو موجود ہے۔ ذهب الجانی تحرسه الجنود، جانی جو ہے وہ چلا گیا، مجرم چلا گیا، لیکن اس حال میں کہ فوج اس کی چوکیداری اور اس کو پہرا دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ضمیر وہ ایک عائد ہے جو ذهب فعل کی طرف ہے، جو جانی کی طرف ہے، جو کہ یہاں پر ذوالحال ہے۔ قطف الاولاد الازہار ولما تتفتح، بچوں نے پھول توڑے اور ابھی تک وہ کھلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے، تتفتح جملہ ہے اور بیچ میں ایک ضمیر ہے، ایک واو ہے جو کہ عائد ہے ذوالحال کی طرف۔ راقنی الورد وسط البستان، مجھے بہت اچھا لگا گلاب کا پھول باغ کے درمیان میں۔ ابصرت الخطیب فوق المنبر، میں نے خطیب کو ممبر کے اوپر دیکھا۔ طلع البدر بین السحاب، چاند جو ہے وہ بادلوں کے درمیان میں سے
طلوع ہوا. تو یہاں پر یہ سارے ظروف ہے، وسط، فوق اور بین. اس کے بعد ہے تعلم الطائر فی القفص. یہاں جار مجرور ہے. تعلم الطائر فی القفص یعنی پرندہ جو ہے اس کو درد ہوا اس حال میں کہ جب وہ قفص میں تھا اور پنجرے میں تھا. اشتریت السلۃ من التین بثمن قلیل. تو من التین یہ حال ہے السلہ کا. اور بعت الثمر علی شجرۃ. تو علی شجرۃ یہ جار مجرور، یہ بھی حال ہے ثمر سے. انظر الامثلۃ المتقدمہ. آپ گزشتہ مثالوں کو دیکھو. تجد کل منها یشتمل علی حال تبین ہیئۃ الفاعل او المفعول به حین وقوع الفعل. آپ ان میں سے ہر ایک کو پاؤ گے کہ وہ مشتمل ہے ایک حال پر کہ جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرتا ہے. حین وقوع الفعل، فعل کے وقوع کے وقت. وإذا تأملت هذه الحال في جميع الأمثلة المتقدمة. جب آپ نے گزشتہ ساری مثالوں میں اس حال کو دیکھا، اس میں غور کیا. وجدتها في الطائفة الأولى مفردة. آپ ان حالوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے گروپ میں مفرد تھا. وفي الطائفة الثانية جملة اسمیہ. دوسرے گروپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جملہ اسمیہ تھا. وفي الطائفة الثالثة جملة فعلیہ. تیسرے طائفے میں وہ جملہ فعلیہ تھا. وفي الطائفة الرابعة ظرفا. چوتھے طائفے میں وہ ظرف تھا. وفي الطائفة الخامسة جارا ومجرورا. پانچویں طبقے میں، پانچویں طائفے میں وہ جار مجرور تھا. وإذا تدبرت الجمل الواقعة أحوالا في الطائفتين. جب آپ نے غور کیا جملوں میں، ان جملوں میں کہ جو احوال واقع تھے پہلے اور دوسرے طائفے میں. وجدت كل جملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. آپ نے وہاں پر پایا کہ ہر جملہ مشتمل ہے ایک رابط پر کہ جو اس کو جوڑتا ہے صاحب الحال سے. والرابط اما الواو وحدها. رابط یا تو صرف اکیلے واو ہوگا، وتسمى واو الحال، اور اس کو واو الحال کہتے ہیں. واما الضمیر وحدہ، یا پھر اکیلے ضمیر ہوگا. واما ہما معا، یا پھر دونوں ہوں گے. وانک لو تتبعت جميع الجمل الواقعات احوالا. اگر آپ ڈھونڈتے، تتبع کرتے تمام جملوں کا کہ جو حال واقع ہو رہے، لم تجد بینہا جملة بغیر رابط. آپ کسی بھی جملے کو بغیر رابط کے نہ پاتے اس میں. من الروابط المذکورہ، ان مذکورہ روابط میں سے ایک ضرور ہوتا. القواعد. تجیء الحال اسما مفردا. حال اسم مفرد بھی آتا ہے. وجملة اسمیہ، جملہ اسمیہ بھی آتا ہے. جملہ فعلیہ بھی آتا ہے. ظرف بھی آتا ہے. جار مجرور بھی آتا ہے. اذا وقعت الحال جملة. جب حال جملہ آئے، فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال. تو وہاں پر ایک رابط کی ضرورت ہے کہ جو اس کو صاحب الحال سے جوڑ دے. اور وہ رابط کیا ہوگا؟ وہ یا تو واو ہوگا صرف، جس کو واو الحال کہتے ہیں، یا پھر ضمیر ہوگا، یا دونوں ہوں گے. واما ہما معا، یا پھر دونوں ہوں گے. تمرینات. عین فی العبارۃ الآتیہ ما جاء من الاحوال مبینا ہیئۃ الفاعل. آنے والی عبارت میں جو جو احوال آئے ہیں، یعنی حال آئے ہیں، ان کو آپ نے تعین کرنی ہے، لیکن اس کی ہیئت الفاعل کو بیان کرنا ہے. وما جاء منها مبینا ہیئت المفعول به. اور جو اس لیے آئے ہیں کہ وہ مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے، وہ بھی آپ نے بتا دینے ہیں. آنے والی عبارت میں جو احوال آئے ہیں اور وہ فاعل کی ہیئت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی بھی تعین کرو، اور جو مفعول به کی ہیئت کی تعین کے لیے آئے ہیں ان کو بھی بیان کرو. يقبل الناس على التاجر الأمين واثقين بذمته مطمئنين إلى معاملته لأنه يبيعهم سلعه خالية من كل غش ويؤدي إليهم حقوقهم كاملة. وإذا طلب إليه أحد الحرفاء نصيحة أداها إليه مقتبطا مسرورا وإن فاته من وراء ذلك ربح كثير. عين في الجمل الآتية ما جاء من الأحوال مفردا. آنے والے جملوں میں جو احوال مفرد کے طور پر آئے ہیں ان کو بھی بیان کرو، تعین کرو. جملہ اسمیہ آئے ہیں، جملہ فعلیہ یا ظرف یا جار مجرور آئے. وہ رابط بیان کرو کہ جو جملۃ الحال کو صاحب الحال سے جوڑے، ہر جملے میں آنے والے جملوں میں سے. ہر جملے کو آنے والے جملوں میں سے اس طرح سے مکمل کرو کہ ایک مفرد کا حال ایک دفعہ لگا لو اور ایک دفعہ غیر مفرد کا. ایسے جملے بناؤ کہ ان میں آنے والے جو الفاظ ہی حال بنے. حال مفردہ ہر ایک مثال میں آنے والی مثالوں میں سے حالاً غیر مفردہ بناؤ. یہاں تو مفرد ہے، آپ غیر مفرد بناؤ. اجعل جملۃ الحال فی کل مثال من الامثلۃ الآتیۃ حالاً مفردۃ. جملۃ الحال کو ہر ایک مثال میں آنے والی مثالوں میں سے آپ اس کو حال مفردہ بناؤ.
3 جملے بناؤ کہ ان میں حال ہر ایک میں مفرد مبینہ ہیئت الفاعل ہو، اور 3 جملے بناؤ کہ اس میں حال ہر ایک میں جملہ مبینہ ہو، یعنی ایسا جملہ ہو کہ جو مفعول کی حیثیت کو بیان کرتا ہو۔